یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے. اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی. یہ فیض ہے رسول پاک. کبھی یہ گمان نہ کرنا جی میں گناہگار ہوں. وہ کہتا گناہگار تو ہے لیکن میں تو رحیم ہوں نا. تو گناہگار ہے، تو خطا کار ہے، میں بخشنے والا ہوں. تو سیاہ کار ہے، میں پردے ڈالنے والا ہوں. مانگ میرے بندے، میں رب ہوں تیرا. یہ جو آج آپ کے سامنے یہ ڈاکٹر سلیمان بیٹھا ہے نا، یہ میرے ابو جی 30 سال کھمبوں پہ چڑھے ہیں، پھر ڈاکٹر سلیمان ادھر بیٹھا ہے آ کے ادھر جی. ہاں جی، میرے والد صاحب واپڈا میں ملازم تھے ادھر، اور میرے والد صاحب کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا. میرے والد صاحب کا یہ والا ہاتھ بھی جلا ہوا تھا. ایک دن کھمبے پہ کام کرتے کرتے وہ بے توجہی سے ابو جی کا یہ اس بڑی تار کو ہاتھ لگ گیا ادھر، ایک بازو آج میں جی گڈی پیچھے لگا حال امی جی دی دعا ہے جڑا ابو جی نے میری بانہ توڑوائی ہے، جڑی ابو جی نے میرے لیے شاٹ کھدی ہے وہ کتے گئی ہے حضرت. جڑا سخت دوپہر چ ابو جی کھمبیاں تے چڑھتے رہے وہ کتے گیا. اس لیے حضرت جی یہ زیادتی نہیں. اور میں کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے، سلوٹ ہے ابوں کے ظرف پہ بھی حضرت جی، حقیقت کہہ رہا ہوں قبلہ، سلوٹ ہے ابو جی کے ظرف پہ بھی. اس بیچارے دا گڈی دے نا ہی کوئی نہیں لکھا پھر بھی چپ کر کے بہ جاندا ہے. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. دیکھیے موت بہت قریب ہے. جب ہم اسکول کے زمانے میں تھے نا تو اس وقت بچے کو مار پڑتی تھی. ایک بچے کو مار پڑتی تھی نا، ساری کلاس تیار ہو جاتی تھی کہ اب مجھے مار پڑنے والی ہے. کوئی ایسے کر رہا ہوتا تھا کہ ڈنڈے پڑیں گے ذرا ہاتھ کو گرم کر لوں. کوئی سبق پڑھ کے یاد کر رہا ہوتا تھا. ایسے ہوتا تھا نا، گھر میں بھی ہوتا ہے. ماں ایک بچے کو مارے، سارے بچے تیار ہو جاتے ہیں کہ بس اب میری باری، اس کی باری، تیسرے کی باری. ایک بچے کو مار پڑے سارے بچے تیار ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے ایک جنازہ اٹھتے دیکھ کر ہم کیوں نہیں سب تیار ہوتے؟ مار تو اس کو پڑی، باقی کو پڑے نہ پڑے، جنازہ جو اٹھا کیا آپ کو پیغام نہیں دے رہا؟ ایک زمانہ ہوتا تھا، یقین کیجئے جنازے میں جو لوگ ہوتے تھے نا، جنازے میں جو افراد ہوتے تھے، اتنا دکھ، اتنا عبرت اور ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ مرنے والا کس کا بھائی ہے کس کا باپ ہے. سب کے سب پریشان اور دکھ میں ہوتے تھے. اور آج کیا حال ہے آپ دیکھیے. یہ وہ حادثہ ہے موت جو روز تیری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے. یہ وہ اعلان ہے جو تو بار بار سنتا ہے لیکن تو جاگتا نہیں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو اٹل ہے. یاد رکھو موت کی 100% گارنٹی ہے، تم اس کی تیاری نہیں کرتے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور دن رات اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو. ایک دن آئے گا جب اکاؤنٹ ختم ہو جائیں گے. ایک بندہ تھا، دودھ کا کام کرتا تھا بہت زیادہ. چائنا گیا تھا لیور ٹرانسپلانٹ کرانے. ٹرانسپلانٹ کروایا، ٹرانسپلانٹ فیل ہو گیا، مر رہا تھا. بہت دودھ کا کام تھا اس کا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں لیٹر دودھ بیچتا ہوگا. بالکل کچھ دیر پہلے اس کے منہ میں انہوں نے دودھ کے کچھ قطرے ڈالے، یہاں سے ڈالے، اس طرف سے باہر آ گئے. ہمیں واضح طور پہ لگا کہ اس کے کھانے والا جو اکاؤنٹ ہے، رزق والا، وہ شاید بند کر دیا گیا ہے اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کی موت ہو گئی. جب وہ وقت آ جائے گا نا، خدا کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں روپے دے کر ایک سیکنڈ بھی نہیں خرید سکو گے. یہ گھڑی کی ٹک ٹک کو مذاق نہ سمجھو، یہ کلہاڑی کے وار ہیں جو زندگی کے درخت پر کیے جا رہے ہیں. اس دن کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارے دونوں پاؤں کو ساتھ رکھ کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا اور ایک پٹی سے تمہارے چہرے کو بھی باندھ دیا جائے گا. میں آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں. دیکھیے موت بہت قریب ہے. جب ہم اسکول کے زمانے میں تھے نا تو اس وقت بچے کو مار پڑتی تھی. ایک بچے کو مار پڑتی تھی نا، ساری کلاس تیار ہو جاتی تھی کہ اب مجھے مار پڑنے والی ہے. کوئی ایسے کر رہا ہوتا تھا کہ ڈنڈے پڑیں گے ذرا ہاتھ کو گرم کر لوں. کوئی سبق پڑھ کے یاد کر رہا ہوتا تھا. ایسے ہوتا تھا نا، گھر میں بھی ہوتا ہے. ماں ایک بچے کو مارے، سارے بچے تیار ہو جاتے ہیں کہ بس اب میری باری، اس کی باری، تیسرے کی باری. ایک بچے کو مار پڑے سارے بچے تیار ہو جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے ایک جنازہ اٹھتے دیکھ کر ہم کیوں نہیں سب تیار ہوتے؟ مار تو اس کو پڑی، باقی کو پڑے نہ پڑے، جنازہ جو اٹھا کیا آپ کو پیغام نہیں دے رہا؟ ایک زمانہ ہوتا تھا، یقین کیجئے جنازے میں جو لوگ ہوتے تھے نا، جنازے میں جو افراد ہوتے تھے، اتنا دکھ، اتنا عبرت اور ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ مرنے والا کس کا بھائی ہے کس کا باپ ہے.
سب کے سب پریشان اور دکھ میں ہوتے تھے، اور آج کیا حال ہے آپ دیکھیے. یہ وہ حادثہ ہے موت جو روز تیری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، یہ وہ اعلان ہے جو تو بار بار سنتا ہے لیکن تو جاگتا نہیں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو اٹل ہے. یاد رکھو موت کی 100% گارنٹی ہے، تم اس کی تیاری نہیں کرتے. زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور دن رات اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو. ایک دن آئے گا جب اکاؤنٹ ختم ہو جائیں گے. ایک بندہ تھا دودھ کا کام کرتا تھا بہت زیادہ، چائنا گیا تھا لیور ٹرانسپلانٹ کرانے، ٹرانسپلانٹ کروایا، ٹرانسپلانٹ فیل ہو گیا، مر رہا تھا. بہت دودھ کا کام تھا اس کو، پتہ نہیں کتنے لاکھوں لیٹر دودھ بیچتا ہوگا. بالکل کچھ دیر پہلے اس کے منہ میں انہوں نے دودھ کے کچھ قطرے ڈالے، یہاں سے ڈالے اس طرف سے باہر آ گئے. ہمیں واضح طور پہ لگا کہ اس کے کھانے والا جو اکاؤنٹ ہے رزق والا وہ شاید بند کر دیا گیا اور چند ہی لمحوں کے بعد اس کی موت ہو گئی. جب وہ وقت آ جائے گا نا، خدا کی قسم کروڑوں اربوں کھربوں روپے دے کر ایک سیکنڈ بھی نہیں خرید سکو گے. یہ گھڑی کی ٹک ٹک کو مذاق نہ سمجھو، یہ کلہاڑی کے وار ہیں جو زندگی کے درخت پر کیے جا رہے ہیں. اس دن کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارے دونوں پاؤں کو ساتھ رکھ کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے گا اور ایک پٹی سے تمہارے چہرے کو بھی باندھ دیا جائے گا.